اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس سیشن، یہ آپ کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ ہماری جو اردو کی کتاب ہے اس کا نام ہے چمپا۔ ہم پہلے حمد پڑھ چکے ہیں۔ حمد کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے نعت پڑھی، نعت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہانی۔ کہانی کیا ہوتی ہے؟ کہانیاں ہم سب سنتے ہیں، ہم آپس میں اپنے دوستوں کو بھی سناتے ہیں۔ تو کہانی ہوتی کیا ہے؟ پہلے ہم اپنی کتاب کو کھولتے ہیں، صفحہ نمبر 7۔ موضوع ہے کہانیاں۔ کہانی امی بھی سناتی ہیں، دادی بھی سناتی ہیں، نانی بھی سناتی ہیں۔ وہ کون سی کہانیاں ہوتی ہیں؟ کبھی ہم جن بھوت کی کہانی سنتے ہیں، کبھی ہم کسی پرانے قصے کو، بادشاہوں کے قصوں کی کہانیاں سنتے ہیں، کبھی کسی خاص واقعے کو جو ہو چکا ہے اس کو کہانی کی صورت میں سنتے ہیں۔ تو ہم مختلف طرح کی وہ چیزیں جو گزر چکی ہیں یا جو کچھ امیجنیشن ہے لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، ان کو ہم کہانی کہتے ہیں۔ اب کہانی جو ہے وہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا بہت اچھا طریقہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کہانی سیکھنے اور سکھانے کا نہایت دلچسپ اور عمدہ طریقہ ہے۔ یعنی سبق آموز کہانیاں کس طرح کی ہوتی ہیں، جس میں ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے کوئی اچھی سی بات، یعنی آخر میں کوئی ایک اچھی سی بات کہہ دی جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس اسٹوری کا، اس کہانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم اور دوسری آسمانی کتب میں پچھلی قوموں کے واقعات کہانیوں کے انداز میں بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، حقیقی اور فرضی۔ حقیقی کہانی کیا ہوتی ہے؟ جو سچے واقعات اور درست معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے واقعات جو حقیقت میں ہوئے ہیں، جو اصل میں ہوئے ہیں، ان کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہم ایک کہانی کی صورت میں سنتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کہانی کی صورت میں سنتے ہیں وہ ہمیں جلدی یاد بھی رہ جاتی ہیں اور کافی دیر تک یاد بھی رہتی ہیں۔ فرضی جو خود سے بنائی ہوئی ہے، جو تصوراتی اور خیالی واقعات و معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں معلومات بھی مل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے طور پہ ہم نے خود سے فرض کر کے بنا لی ہوتی ہے۔ کہانیاں خواہ فرضی ہوں یا حقیقی، ان کی اقسام یعنی کتنی طرح کی ہوئیں۔ نمبر 1، تاریخی کہانیاں، ماضی کے واقعات پر مبنی۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں جو بادشاہ گزرے، بہادر شاہ ظفر، ان کی کیا کہانی تھی، ان کے ساتھ جو واقعات پیش ہوئے، جو حالات پیش آئے، ان کو ہم ایک کہانی کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ تاریخی کہانیاں کہلاتی ہیں۔ پاکستان بننا لوگوں نے کس طرح سے جدوجہد کی، اس کو ہم ان لوگوں کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم کس صورت میں پڑھ رہے ہیں؟ کہانی کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ سائنسی کہانیاں، ایجادات اور ٹیکنالوجی سے متعلق۔ جب انسان نے تحقیق شروع کی تو اس نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ پہیہ بنایا۔ یہ ہم نے پڑھا کس صورت میں؟ ایک کہانی کی صورت میں۔ لوک کہانیاں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والی، سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی۔ یعنی میں نے اپنی نانی سے سنی، میں نے آپ کو سنائی، آپ نے آگے کسی کو سنائی، کسی خاص علاقے کی کہانی۔ مہماتی کہانیاں، کسی مہم کا قصہ، مثلاً کسی چوٹی سر کرنے یا ڈاکو پکڑنے کا واقعہ۔ نمبر 5، معلوماتی کہانیاں، معلومات کو کہانی کی شکل میں پیش کرنا۔ منظوم کہانیاں، منظوم کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی کہانی جس کو ہم نظم کی صورت میں یا شاعری کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ دیو مالائی کہانیاں، مافوق الفطرت کرداروں جیسے دیو، پریوں وغیرہ پر مشتمل کہانیاں، یعنی ایسے کردار جو نارمل ہماری زندگی میں نہیں ہوتے۔ قصص، داستانیں اور حکایتیں بھی کہانیوں ہی کی اقسام ہیں۔ کہانیوں کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے، جن میں ڈرامے، تصویری کہانیاں، کارٹون، فلمیں اور پتلی تماشے شامل ہیں۔ کہانیاں مندرجہ ذیل طریقوں سے لکھی جاتی ہیں۔ اب کہانی لکھنے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ ہم نے یہ پڑھا کہ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، حقیقی اور فرضی۔ پھر یہ جو حقیقی اور فرضی ہیں یہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی لکھی کس طرح سے جاتی ہے۔ راوی،
اس طریقے کے تحت راوی یعنی روایت کرنے والا یعنی جو کہانی کو لکھ رہا ہے، کہانی سنانے والا غائب ہوتا ہے اور بطور کردار سامنے نہیں آتا۔ مثلاً کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی، اب اس لومڑی کو کس نے دیکھا ہے؟ وہ بندہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے۔ یا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا، وہاں کے حالات کیسے تھے۔ نمبر 2، اپنی زبانی۔ اس طریقے میں کہانی سنانے والا کسی کردار کی زبانی کہانی سناتا ہے، جیسے میں ایک بیج ہوں، مجھے زمین میں بویا جاتا ہے، مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ ایک بیج اپنی کہانی، خود کی کہانی سنا رہا ہے۔ یا میں آسمان میں اڑتی پھرتی ہوں، اب میں آسمان میں اڑتی پھرتی ہوں تو میں ایک چڑیا بھی ہو سکتی ہوں، میں تتلی بھی ہو سکتی ہوں۔ بزبان مصنف یعنی لکھنے والا اپنی زبان میں بتا رہا ہے۔ اس طریقے میں مصنف قارئین سے بذات خود مخاطب ہو کر کہانی بیان کرتا ہے۔ مثلاً بچوں کسی زمانے میں، یا تم نے بازار تو دیکھے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف کہ اس موضوع کہانیاں میں ہمیں کہانی کون سی سنائی گئی ہے۔ تو پیج نمبر 8 پہ ہمیں قصہ سلیمان علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کا واقعہ کہ وہ کیا کرتے تھے، جن بھوت جن کی ہم کہانیاں سنتے ہیں وہ سب ان کے تابع تھے۔ ہوا وہ ان کے تابع تھی، یعنی ان کا حکم مانتی تھی۔ جانوروں کی زبانیں وہ سمجھ سکتے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو آج میں اس سبق کو پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود سے بھی اس کو پڑھیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ چیٹی کہاں رہتی ہے؟ زمین میں سوراخ کر کے۔ اس سوراخ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بل کہتے ہیں۔ رون ڈالے یعنی کچل دے، اور ان کو خبر تک نہ ہو یعنی ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ کیوں؟ کیونکہ چیٹیاں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چیٹی آ گئی ہے۔ تو جب چیٹیوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزر رہا ہے، تو ایک چیٹی نے باقی چیٹیوں سے کیا کہا کہ اپنے اپنے بل میں واپس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ایک ننھی چیٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ تابع کر دیا تھا یعنی کہ ان کا حکم مانتے تھے۔ یہ تمام چیزیں، جانور، پرندے، جنات اور ہوا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ غیر معمولی قوت فیصلہ مطلب وہ کس طرح سے دوسروں کے مسائل کو حل کر سکتے تھے، ان کے لیے فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تخت پر بیٹھے، یعنی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف معرکے پیش آئے، یعنی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پا لیا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ تعمیرات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نئی بلڈنگز بنانا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کرائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد آپ کو پتہ ہے ہدہد کیا ہے؟ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟
وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ یعنی جب آپ کا دربار لگتا تھا تو جنات، پرندے، جانور سب اس میں موجود ہوتے تھے۔ اب ہدہد سب لوگ موجود تھے، ہدہد وہاں نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کہا کہ آخر ہدہد کیوں نہیں آیا، اور وہ اسے چاہیے کہ وہ آئے اور آ کر کوئی معقول وجہ یعنی صحیح وجہ بتائے کہ آخر وہ اس وقت دربار میں موجود کیوں نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو کی۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے کیا بتایا، میں ابھی ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا قوم تو بہت اچھی ہے، قوم بہت خوشحال ہے، لیکن وہ کیسی قوم ہے؟ گمراہ ہے، وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ نے ملک یمن کی ملکہ کو خط لکھا اور اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام کے راستے پہ چل پڑے۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ اس ملکہ کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہماری حکومتیں چلتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے چلتی ہیں کہ جی کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی اہم کام ہمیں سے انجام دینا ہے تو ہم اپنے تمام قریبی ساتھیوں سے اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ملکہ کو خط ملا تو اس نے کیا کیا، اپنے تمام وزراء کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے، ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے، کیونکہ وہ بہت خوشحال قوم تھی۔ ہدہد نے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک خوشحال قوم ہے، ایک اچھی قوم ہے، اور صرف ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی، عقل مند تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملی نہیں تھی لیکن ان کے بارے میں جانتی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے، کیونکہ جنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں ایٹم بم نہیں تھا، اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی جنگ کے نتیجے میں لوگ مارے جاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے تو ہم جنگ نہیں کرتے، بلکہ معاملے کو جو انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف آنے کے لیے کہا ہے، اس معاملے کو ہم خوش اسلوبی سے حل کرتے ہیں اور ان کو کچھ گفٹ سے دیتے ہیں۔ یوں ایک وفد پیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ اب جب ملکہ نے تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت دین کی بھی اور دنیا کی بھی موجود ہے۔ تم صرف ایک کام کرو کہ اسلام قبول کر لو اور گمراہی کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اب جب یہ وفد جو تھا یہ واپس گیا اور اس نے ملکہ کو یہ ساری بات بتائی تو ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے، یعنی ان کو صرف دنیا کی دولت سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ تو اس نے اب کیا سوچا کہ وہ خود جا کے بات کرے۔
جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی، یروشلم وہ علاقہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے، پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے، یعنی اس کو بتایا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو، تاکہ اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا، کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ حاضرین وہ لوگ جو اس وقت دربار میں موجود تھے، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کون لوگ ہوتے تھے؟ جانور، پرندے، جنات اور ہوا، یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے۔ ایک جن نے کہا وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا، برخاست ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، یعنی اس وقت جو دربار یہاں لگا ہوا ہے، تمام لوگ یہاں موجود ہیں، تو جب تک یہ گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ ختم ہوگا، اس سے پہلے میں ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے وہ تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے، کیونکہ ملکہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ بہت ذہین عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کا تخت ہم نے منگوایا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی میں ذہین ہے یا نہیں۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ ملکہ ذہین تھی، وہ فوراً پہچان گئی۔ میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، عظمت یعنی بڑائی۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی، یعنی اس نے بظاہر تو یہ کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ ابھی دل سے اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا، جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، یعنی شیشہ اتنا صاف تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ صرف پانی بہہ رہا ہے، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائچے اونچے کر لیے، تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ اسے لگا کہ یہ صرف نہر بہہ رہی ہے، وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا اور اس کا ذہن روشن ہو گیا، تو دماغ میں اس کے فوراً یہ بات آ گئی اور وہ یہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے اس سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ایمان لے آئی۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ دیکھو پانی تو ہے ہی نہیں، شیشہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس نے اس بات کو مان لیا کہ اصل میں سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے سورج کو بھی بنایا ہے اور پوری کائنات کو بھی بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے، یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ ان کو تعمیرات کا شوق تھا۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا کام دیا تھا، نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا، یعنی جنوں سے کہا تھا کہ وہ ایک نیا شہر بنائیں۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، عصا یعنی چھڑی، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں، یعنی کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا، یعنی اس میں دیمک لگ رہی تھی اور وہ دیمک بھی کیوں لگی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس دیمک کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔
ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گئی، تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سبق جو میں نے پڑھا، آپ نے خود سے بھی اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس میں اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے، کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔